ولوكنتم في بروج مشيدة صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر طلبہ افروز علماء کرام، حفاظ اعظام، بستی سے علاقے سے آئے ہوئے تمام معزز حضرات، اور میری نظر پڑ رہی ہے ابھی طلبہ اور ہماری پردہ نشین عزتدار ماں اور بہن، یہ وقت زیادہ بات کرنے کا نہیں ہے. ہم سب تعزیتی نشست میں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور یہ سنت عام طور پہ ہمارے علاقے سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسے موقع سے تعزیتی نشست کرنا، خاص طور پر علماء کی وفات میں، یہ میرے خیال میں اس سنت کو زندہ کرنا ہے جو سنت مٹ رہی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت کے بگاڑ کے وقت جب کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. انشاءاللہ یہ سب بھی ہمارے اعمال نامے میں انشاءاللہ شمار ہیں. انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ان کی یادیں رہ جاتی ہیں. محفل گزر بھی جاتی ہے تو چہرے یاد آتے ہیں. اور ایک عالم کا جانا کسی کے لیے ہو سکتا ہے ان کو لگے کہ ہم کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ امت کا درد رکھتے ہیں، دینی تڑپ رکھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث سے اور بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت ان کے نزدیک دنیا و مافیہ کے متاعوں سے سب چیز سے زیادہ قیمتی ہے. جب ان کے یہاں کسی عالم کی وفات ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ گزر گیا. اس لیے کہا گیا کہ موت العالمی موت العالم. ایک عالم جو دین اور شریعت کا آستاں ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے، وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کی وفات ہوئی، پوری دنیا مر گئی. ہمیں اور آپ کو کسی کے جانے اور آنے پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ آج سے ہے، بلکہ دنیا میں آنا ہی ایک ایسا روگ ہے جو جانے کی دلیل ہے. جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے پیدائش کی آنے کی، اس کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر جب تک ہمارا دار و مدار رہے گا، ہم اس دنیا میں اللہ کی شریعت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہم جیتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے کسی کا آنے اور جانے کا جو سلسلہ ہے یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم ہر وقت اس بات کی فکر میں رہیں کہ ہمارے آنے کا وقت تو طے ہے، لیکن جانے کا کوئی وقت طے نہیں. ہم آئے ہیں تو یقیناً ہم کو جانا ہوگا، لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جو جانے سے پہلے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی ہم سب صاحب اولاد ہیں، نہیں ہے تو صاحب اولاد اللہ بنائے گا. ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اپنی اولاد کی دین کی فکر کریں. ہم تو فکر کرتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا سیٹل ہو جائے، ہمارے سارے بچے روزگار سے جڑ جائیں، سب کمانے دھمانے والے ہو جائیں. اس بات کی ذمہ داری ہم کو اللہ نے نہیں دی ہے. انسان ہی نہیں بلکہ چرند و پرند جو بھی مخلوق آیا ہے، اللہ نے اس کی روزی کی ذمہ داری لی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر جو کچھ بھی رہنے والا ہے، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. آیا ہے اللہ اس کو ضرور کھلائے گا، اللہ پہنائے گا. یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. معنی سب سے زیادہ اس بات کا ہے کہ ہم
فکر کر۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کی ہی نسل میں اللہ نے سب سے زیادہ پیغمبر کو اللہ نے تعداد لکھی ہے، بعض مفسرین نے 4000 سے زیادہ ایسے انبیاء ہیں اللہ نے حضرت یعقوب کی نسل میں اللہ نے نبی۔ ہمارے علاقے میں کوئی ولی ہو جائے، بہترین نیک عالم ہو جائے، بہترین حافظ دیندار ہو جائے تو ہم سر آنکھوں پر بٹھاتے اور بٹھانا بھی چاہیے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی نسل میں ولایت نہیں، اللہ نے سب سے زیادہ نبوت کا سلسلہ رکھا۔ حضرت یعقوب جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے موت کا وقت قریب آیا ہے، تو حضرت یعقوب کو نبی ہیں، ہم اور آپ غور و فکر کریں کہ نبی کو اپنی اولاد کی ہی نہیں، پورے اپنے نسل کی اور اپنے وقت کے سارے لوگوں کی اللہ کے دین کی کتنی فکر ہو، پوری زندگی نسلوں کے دین کی فکر کی نبی۔ لیکن جب موت کا وقت آیا ہے، قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس وقت بھی حضرت یعقوب کو جو سب سے زیادہ اپنے اولاد کی فکر ہے، ان کے دین کی فکر ہے، میری اولاد کی وفات کس حالت میں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ بتائیے، جان جانے آخری کو سپرد ہونے والی ہے، آخری وقت ہے، نبی کو تو پوری زندگی اپنے قوم کے دین کی فکر ہے، لیکن جاتے جاتے بھی اپنی اولاد کی سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہے کہ میری اولاد میری بات کس عقیدے پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، واقعہ ہے کہ میرے ابو ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے آباء و اجداد نے کی، ہم اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کے سامنے ہمیشہ جھکتے رہیں گے، گردن جھکے گی تو رب کے سامنے، پیشانی خم ہوگی تو اللہ کے حضور سجدے میں ہوگی، کسی بڑے بادشاہ کے ڈگر میں یہ پیشانی نہیں جھکے گی، کسی مالدار کے دربار میں نہیں جھکے گی، کسی بڑے عزتدار وجیہ آدمی کے پاس نہیں جھکے گی، یہ پیشانی جھکے گی تو اس اللہ کے سامنے جھکے گی جس نے سب کو بنایا ہے اور جس کے تابع ساری کائنات کی ایک چیز۔ یہ دین کی فکر کرنا، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے ایک ایک جاننے والے رشتے داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کی فکر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو جملہ نکلا، علماء موجود ہیں، حضرت علی نے فرمایا علموہ وادبوہ، یعنی اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مطلب ان کی دینی تربیت کرو، ان کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، ان کو بتاؤ دنیا کی سب کچھ لٹ جائے، گھر چل جائے، مکان نظر آتش ہو جائے، دکان کو لوٹ لے، اس کی پرواہ نہیں ہے، سب سے زیادہ جو چیز قیمتی ہے وہ اللہ کا کلام، اللہ کی لائی شریعت، قرآن مجید کا تحفہ ہے۔ علموہ، ان کو سکھلاؤ، وَأَدِّبُوهُمْ، اور ان کی تربیت کرو، ان کو اچھے اچھے اخلاق سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ جھوٹ مت بولو، ان کو بتاؤ کہ پاک صاف رہو، ناپاک مت رہو، ان کو بتاؤ کہ رشوت اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، ان کو بتاؤ کہ سود خوری اللہ کے غضب کو بلاتی ہے، ان کو یہ بتلاؤ کہ بڑوں کا احترام نہ کرنا انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ظاہر کر دیتا ہے، یہ تربیت ہے۔ حضرت مولانا علی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اولاد کی
تربیت کی سب سے زیادہ فکر فرماتے تھے، بہت فکر مند رہتے تھے۔ الحمدللہ ان کی اولاد میں علماء کرام موجود ہیں، ان کی اولاد میں اخلاق مند موجود ہیں، ان کی اولاد میں اللہ نے ایسا درد رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں جب تک ان کی اولاد زندہ رہے گی ان کی ایک سانس اپنے والد کے ایثار ثواب اور ان کے مغفرت اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے وقت یہ تربیت ہوتی ہے۔ ہم اور آپ یہ مجلس دعوت دیتی ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو اس بات کی فکر لے کر کے جائیں، ہمیں مرنا ضرور ہے لیکن ایسا مریں گے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہوئے دنیا اتنی یاد نہ کرے، لیکن اگر میں مر جاؤں تو دنیا ہمیں یاد کرے۔ یاد کرے وہ بچے جنہوں نے ہم سے قرآن پڑھا تھا، یاد کرے وہ عورتیں جن کو ہم نے دینی تربیت سکھائی تھی، یاد کرے وہ پورا ماحول، پورا سماج جن کو ہم نے کہا تھا انصاف پہ چلو، جن کو کہا تھا کسی کا حق مت مارو، جن کو ہم نے کہا تھا کسی کے ایک دھر زمین مت دباؤ، جن کو ہم نے کہا تھا بھائی بھائی میں میل ملاؤ محبت سے رہو، وہ ہمارے مرنے کے بعد ہم کو یاد ہے۔ یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، حضرت مولانا علی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم یاد اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ علاقے کے کئی ایسے مدرسے جن کو لگتا تھا لوگوں کا بند ہو جائے گا، ان مدرسوں کو انہوں نے پروان چڑھایا۔ ان کے کتنے شاگرد ہیں، کتنوں کو جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، حضرت مولانا نے ان کو نماز سکھایا ہوگا، یقیناً سکھایا ہوگا۔ کتنے بچوں کو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا ہوگا۔ پوری دنیا کی ڈگری اگر ہم حاصل کر لیں، بی ایڈ ہو جائے، ایم ایڈ ہو جائے، ماسٹر ہو جائے، کلکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، بڑے بڑے عہدے پر اگر ہم فائز ہو جائیں، اگر ہمارا رشتہ اسلام سے ہے، اگر ہم کو قرآن صحیح سے نہیں پڑھنا آتا ہے، اسلام کی نگاہ میں ہم جاہل ہیں۔ ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا، اپنی اولاد کو قرآن سکھانا ہوگا، نسلوں کو تیار کرنا ہوگا۔ آج ہم حضرت کو یاد کر رہے ہیں انہیں قربانیوں کی وجہ سے۔ میں ان کے اولاد اور ہم سب تعزیت کے مستحق ہے، سب کو تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں اور رب کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور انہوں نے جو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات دینی اعمال میں، دینی مشغولیتوں میں انہوں نے صرف کیا، ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں ہمیں بھی دنیا ہماری نیک نامی کے ساتھ ہم کو یاد کریں۔ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، میرے الفاظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔